صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اگلا سبق جو کل ہم نے ضمائر کا پڑھایا تھا اسی کو مزید تفصیل سے ڈیفائن کرنے کے لیے آج ہم اس کو دوبارہ سے ریوائز کر رہے ہیں، تاکہ جن کو اگر تھوڑی سی بھی کنفیوژن ہو لوگوں کو وہ اس کو سمجھ سکیں۔ یہ آپ لوگوں کی صرف کچھ دنوں کی محنت ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ ان بیسک چیزوں کو سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے ترجمۃ القرآن بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اس میں ہم نے پوری عربی گرامر کا احاطہ نہیں کیا ہے، صرف جو قرآن سے ریلیٹڈ گرامر ہے بس اس کے معنی ہم نے تھوڑے سے وضاحت کیے گئے ہیں۔ دیکھیں کل ہم نے آپ کو بتایا تھے جو ضمیریں بتائی تھیں، جس طرح تھرڈ پرسن کی بتائی تھی غائب کی جو موجود نہ ہو، جس طرح ہی اور شی ہوتا ہے، اسی طریقے سے تین ہم نے آپشن بتائے تھے کہ واحد کے لیے جو ہوتا ہے وہ ہوا یا ہو یوز ہوتا ہے، اور دو جو تثنیہ ہوتا ہے، جو دو افراد یا دو لیڈیز ہوتے ہیں، لیڈیز کے لیے اور جینٹس کے لیے تقریباً جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، ہما۔ اور جمع کے لیے ہوتا ہے جو غائب کی ضمیر ہوتی ہے، یعنی تھرڈ پرسن کی جو ہوتی ہے، جس کو ہم دے کے لیے یوز کرتے ہیں انگلش میں، اس کے لیے ہوم یوز ہوتا ہے۔ اور اس کی ایگزامپلز بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں اسی طریقے سے۔ یہاں پہ یہ پورا جو چارٹ ہے اس کے آگے دیکھیں، ہوا جو ہے یہ ضمیر ہے، لیکن اس کا آبجیکٹو پروناؤن ہو ہے، جو کہ کسی بھی ورڈ کے ساتھ ملتا ہے، کسی بھی الفاظ کے ساتھ جب جوائنٹ ہوتے ہیں تو عربک کے جملے بنتے چلے آتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ ان ہے، عین نون زبر ان۔ ان کا مطلب ہوتا ہے سے۔ اب جب ان کے آگے ہو لگ جاتا ہے تو ان ہو تو ہو جاتا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ جس طرح میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم صحابہ اکرام کے لیے پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، راضی ہو جائے اللہ ان سے، ٹھیک ہے، اس سے یا ان سے، مطلب ان ہم احترام کے لیے کہتے ہیں لیکن وہ بھی واحد کے لیے ہے، اور جمع کے لیے جو یوز ہوتا ہے وہ انہم یوز ہوتا ہے، جب بہت سارے صحابہ اکرام ہوں یا کسی بھی بہت سارے افراد کے لیے یوز ہو جو کہ اس وقت موجود نہ ہو، ہمارے سامنے موجود نہ ہو اور جن سے ہم کلام نہ کر رہے ہیں، وہ تھرڈ پرسن کہلاتے ہیں۔ ان کا جمع کے لیے انہم یوز ہوتا ہے۔ انہما یوز جو ہوتا ہے وہ تثنیہ کے لیے ہوتا ہے، جو دو لوگ، دو مرد جو ہیں وہ موجود نہ ہوں، ان کے لیے انہما یوز ہوتا ہے۔ ان کا مطلب ہے دونوں سے۔ انہم کا مطلب سب لوگوں سے، سب سے۔ اسی طرح کا انہا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو انہا جو یوز ہوتا ہے وہ فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے اس سے۔ اسی طریقے سے انہما جو یوز ہوتا ہے وہ فیمیل کے لیے ہوتا ہے، دو لڑکیوں کے لیے۔ انہنہ، انہنہ جو ہوتا ہے وہ سب لڑکیوں کے لیے، بہت ساری لڑکیوں سے، ٹھیک ہے، سب لڑکیوں سے یا سب عورتوں سے۔ اسی طریقے سے اب یہ تو ہو گئی ہماری غائب کی ضمیریں جو اس وقت موجود نہیں ہیں، ان کے لیے سینٹینس یوز کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کو یہ بہت عجیب سے الفاظ لگ رہے ہوں گے، یہ گردانے جب اس کو رٹے لگاتے ہیں، جب درسی نظامی کرایا جاتا ہے تو ان گردانوں کے رٹے لگائے جاتے ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا۔ اسی طریقے سے جب رٹے لگوائے جاتے ہیں تو یہ بہت عجیب سا لگتا ہے، لیکن جب یہ اصل الفاظ کے ساتھ جب یہ ملتے ہیں اور اپنے معنی دیتے ہیں تو پھر بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے، اور بہت عربی بہت انٹرسٹنگ لینگویج ہے، اور جب خاص طور پہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت مزہ آتا ہے۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سنا ہوگا، آپ نے فرمایا تھا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن کو اس طرح سے پڑھتے اور سمجھتے تھے کہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم ان کے تراجم پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس کا قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، جب ہم اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ
ہمیں بھی اسی طریقے سے فیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، اور پھر انشاءاللہ ہمارے دل کی کیفیت ہی الگ ہوگی۔ یہ حاضر کی ضمیر ہے، دیکھیں جس طریقے سے ان کا مطلب سے ہے، کا کا مطلب آپ سے یا تجھ سے یا تم سے، ان کما تم دونوں سے، ان کم تم سب سے، ان کی تجھ سے مطلب ایک واحد تم عورت سے نا، مطلب تم واحد عورت سے، ان کما تم دونوں عورتوں سے، ان کننا تم سب عورتوں سے، انی مجھ سے، ان تو وہی ہے اور یا جو ہے وہ میرے لیے یوز ہوتا ہے مجھ سے، انا انا کا مطلب ہوتا ہے ہم سے، جیسا کہ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں ربی جعلنی، ربی ربی کا مطلب ہوتا ہے میرے رب، ربنا ہمارے رب، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ورڈ جڑتے رہیں گے، اسی طرح یہ دوبارہ میں نے اس کو کاپی پیسٹ کیا ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہو کی ضمیر انا، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انا کی بہت ساری مثالیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر الحساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری مثالیں آتی ہیں، ان اللہ بے شک اللہ، اسی طریقے سے انہو بے شک وہ، اب دیکھیں یہ ضمیر جو ہے انہو جو آ رہی ہے بے شک وہ، یہ بھی ضمیر جو ہے وہ غائب کے لیے آ رہی ہے، جو جس سے ہم مخاطب نہ ہوں، سیکنڈ پرسن کے لیے نہیں ہے، تھرڈ پرسن کے لیے ہے، واحد کے لیے، انہما، انہما، انہما کا مطلب ہوتا ہے بے شک وہ دونوں جو موجود نہ ہوں، ان کا مطلب بے شک، ہما جب اس کے ساتھ مل گیا تو بے شک وہ دونوں، اسی طریقے سے انہم، انہم کا مطلب ہے بے شک وہ سب، وہ سب کون، تھرڈ پرسن جمع یا تھرڈ پرسن پلورل، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے انہا بے شک وہ عورت، ایک عورت کے لیے، انہما بے شک وہ دو عورتیں یا فیمیل، ان ان انہن، انہن کا مطلب ہے بے شک وہ سب عورتیں، اسی طریقے سے انی بے شک میں، انا بے شک ہم۔ اب دیکھیں پھر اس میں حاضر کی ضمیر کے ساتھ جب کا لگایا، انا بے شک کا آپ، بے شک تو یا بے شک آپ یا بے شک تم، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہم جمع کے لیے یوز کرتے ہیں لیکن احترام کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، ان کا، جس میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، انک بے شک آپ، یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، کا مطلب تم، انا کننا مطلب بے شک تم دونوں، انا کن کما، سوری انا کما بے شک تم دونوں، انا کما جیسا کما ہے نا، کا کما کم، انا کما، انا کما کا مطلب ہے بے شک تم دونوں، انا کم، انا کم کا مطلب ہے بے شک تم سب، اسی طریقے سے ان کی کا مطلب ہے بے شک تو ایک عورت، انا کما، انا کما کا مطلب ہے بے شک تم دو عورتیں، انا کننا بے شک تم سب عورتیں، اسی طریقے سے جس طرح الفاظ جوائنٹ ہوتے رہیں گے، یہ اس کی ایگزامپلس بھی آتی رہیں گی اور آپ کی پریکٹس میں ہوں گے، اسی طریقے سے پھر اس کو میں نے کاپی پیسٹ کیا یہاں پر، من کا مطلب ہوتا ہے سے، میں نے کل بھی آپ کو ایک مثال بتائی تھی آیت کریمہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی، دیکھیں جب ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو اس میں بہت سارے ورڈ ایسے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے اسباق میں۔ پہلا ورڈ میں نے حرف نفی بتایا تھا، لا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الہ معبود، الا، الا کا مطلب ہے مگر یا سوائے، انتا، انتا کل ہم نے پڑھا تھا ضمیر میں، انتا انتما انتم، بے شک تو، سبحان پاک ہے، کا سبحانہ کا بے شک تو پاک ہے، انی، انی پڑھا انی بے شک میں، کنتم
कुंतुम फिर वही आ गया हूँ मैं, मिना ज़ालिमीन ज़ल्म करने वालों में से, मिना ज़ालिमीन मिन का मतलब से। अब मिन के साथ कोई भी वर्ड मिलेगा तो उसका उसके आगे उससे पहले वाला जो वर्ड मिन आएगा तो उसकी मीनिंग से हो जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ हमने मिन के साथ हु लगाया तो ये क्या हो गया, उससे। मिन हु उससे, वाहिद के लिए आ रहा है, थर्ड पर्सन के लिए वाहिद। मिन हु उससे, मिन हुमा उन दोनों से, वो दो उन दोनों से, गायब के लिए। मिन हुम उन सब से, मिनहा मिनहा उस एक औरत से, मिन हुमा उन दो औरतों से, मिन हुन्ना उन सब औरतों से, मिन्नी मुझसे, मिन्ना हमसे। इसी तरीके से मिन का, मिन का क्या मतलब है, देखिए मैं जूम करता हूँ। मिन का मतलब है तुझसे, मिन कुमा तुम दोनों से, मिन कुम तुम सबसे, मिन की तुझसे, मिन कुमा तुम दोनों से, मिन कुन्ना तुम सबसे। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स थी कि किस तरह से सेंटेंस जुड़ते हैं किसी भी हर्फ के साथ, किसी भी अल्फाज के साथ। जब ये हमारी गिरदानें जुड़ती हैं तो ये अपने मायने बना लेती हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स इंशाल्लाह जब हम ट्रांसलेट स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द तो उसके साथ मिसालें दी जाएंगी। कोशिश करें कि आप हैंड साथ के साथ ये सबक को भी रिवाइज करते रहें ताकि आपको याद होता रहे। और किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि उस कंफ्यूजन को इंशाल्लाह दूर कर दिया जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और हमको सबको नेक अमल करने के इखलास के साथ तौफीक अता फरमाए। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।